بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عمدۃ الاحکام للامام المقدسی اس کتاب میں ہم لوگ کتاب الصیام سے بعض حدیثیں پڑھ چکے ہیں، باقی کچھ حدیثیں ہیں۔ میرے پاس جو نسخہ ہے اس میں حدیث نمبر 181 ہے، الحدیث الحادی والثمانون بعد المئہ۔ بس پی ڈی ایف کے نسخوں میں 229 ہوگا۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ جی شیخ۔ بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم أصوم في السفر وكان كثير الصيام قال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. وأنا أنس بن مالك استفہام ہے نا، اصوم فی جی السفر ہے نا؟ اصوم فی السفر، ہم نہیں، حمزہ استفہام نہیں ہے شیخ، ڈبل اصوم فی السفر ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، چلیے کوئی بات، ہمارے پاس حمزہ ڈبل ہے۔ اچھا۔ وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وعن ابي درداء رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد حتى إن كان أحدنا ليضيع يده على رأسه من شدة الحر لا يضع يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. وعن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فقال ما هذا؟ قالوا صائم. قال ليس من البر الصوم في السفر. وفي لفظ لمسلم عليكم برخصة الله التي رخص لكم. وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فمنا الصائم ومنا المفطر. قال فنزلنا منزلا في يوم حار وأكثرنا ظلا صاحب الكساء فمنا من يتقي الشمس بيده. قال فسقط السوم وقال المفترون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب المفترون اليوم بالأجر. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي صوم من رمضان فمن أستطيع أن أقضي فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وأخرجه أبو داود وقال هذا في النذر خاصة وهو قول أحمد بن حنبل. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كافي يا شيخ؟ هذا بالله التوفيق وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ ہم لوگ عمدۃ الاحکام للامام المقدسی اس کتاب سے کتاب الصیام پڑھ رہے تھے۔ اب تک کئی احادیث ہم لوگ اس میں پڑھ چکے ہیں۔ آج جو حدیث یہاں پر خاص طور پر پڑھی گئی اس میں باب الصوم فی السفر، اس ایک ذیلی عنوان کے تحت اس حدیث کو ذکر کیا گیا ہے کہ روزہ سفر میں روزہ رکھنے کا کیا حکم ہے۔ رمضان کے ایام میں
اگر کسی کو سفر کرنا پڑے تو پھر ایسی صورت میں کیا وہ روزہ رکھ کر سفر کرے گا یا روزہ چھوڑ کر سفر کرے گا، اس تعلق سے کیا ہیں شرعی احکام. یہ بات تو متفق علیہ ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ایام اخر، کہ جو کوئی آدمی بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو تو وہ دیگر ایام میں اس کی قضا کر سکتا ہے. شریعت میں رخصت تو دی گئی ہے، اگر کوئی شریعت کی رخصت کو استعمال کرتا ہے تو وہ بالکل استعمال کر سکتا ہے، کرنا بھی چاہیے. رخصت کو استعمال کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے اور یہ زیادہ بہتر بھی ہے. لیکن حضرت حمزہ الاسلمی یہ صحابی زیادہ سے زیادہ ان کو سفروں کا سامنا ہوتا تھا، بلکہ وہ جیسے کچھ دیگر احادیث میں بیان کرتے ہیں انی صاحب ظہر اعالجہ اسافر واکریہ، یعنی میرا پیشہ ہی یہی ہے کہ میں اپنے اونٹ کو یا اپنی اونٹنی کو اجرت پر گویا کہ لے جاتا ہوں، دیتا ہوں، کہ کسی کے پاس اونٹ نہیں ہے ان کو کسی جگہ تک پہنچانا ہے تو اجرت پر ان کا وہ کام کیا جاتا ہے، یا تو ان کو سفر وہاں تک پہنچایا جاتا ہے، اپنے اونٹنی کے ذریعے سے یہ پہنچاتے ہیں. تو یہی اکری ہی کا مطلب وہی کرایہ پر لگا دینا. تو ان کو اس وجہ سے جیسے اب جدید دور کی اصطلاح میں کہیں گے تو ٹیکسی مارنے والے یا ٹیکسی چلانے والے کہہ سکتے ہیں. یہ اس دور میں جانوروں ہی کے ذریعے سے یہ کام انجام دیا جاتا تھا مواصلات کا. لوگوں کے پاس اگر سواری نہ ہوتی تو کسی کو ایک معین رقم دے دیتے، وہ وہاں تک ان کو پہنچا دیتے، پھر وہاں سے ان کو کچھ سواری ملتی تو وہ واپس آ جاتے. بعد میں کچھ ترقی ہوئی تو لوگوں نے اس میں کچھ بیل گاڑی کے انداز میں کچھ بنا لیا، پھر تو ایک سے زیادہ مسافروں کو سوار کر کے لے جانے لگے. پھر کچھ ترقی ہوتی گئی تو اس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے مزید سہولیات مواصلات میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی. یہ تو حضرت حمزہ الاسلمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ اب میرا تو سال بھر کا یہی معمول ہے، میں آج بھی مسافر ہوں، شوال میں بھی مسافر رہوں گا، اس کے بعد والے مہینوں میں بھی مسافر رہوں گا، تو میرے لیے کیا حکم ہے، آپ کیا مجھے مشورہ دیتے ہیں. بعض مزید تفصیلی روایتوں میں یہ بھی ہے کہ اے اللہ کے رسول، اب میں رمضان میں روزہ رکھ لوں یہ میرے لیے بہت آسان ہے، بجائے اس کے کہ میں اس کو مؤخر کروں تو پھر مجھے اس کی قضا کرنے میں بہت تکلیف ہوگی یا ہے کہ مجھے دشواری پیش آتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان شئت فصم و ان شئت فافطر، کہ آپ چاہیں تو روزہ رکھیں، آپ چاہیں تو روزہ چھوڑ دیں. تو یہ اختیار ان کو تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ اگر چاہو تو روزہ رکھو. تو اگر کوئی آدمی رمضان کے حالت میں رمضان کے ایام میں سفر کی حالت میں روزہ رکھتا ہے تو اس کا روزہ بھی صحیح ہوگا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی. ان شئت فصم آپ نے کہا اگر چاہو تو روزہ رکھ لو، جیسا کچھ انہوں نے بیان کیا تھا میرا معاملہ ایسا ہے. اگر چاہو تو افطار بھی کر سکتے ہو، روزہ چھوڑ بھی سکتے ہو. اب اسی کے ساتھ بعض دیگر احادیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کا بھی یہ معمول تھا کہ کچھ لوگ روزہ بھی رکھتے تھے، کچھ لوگ اللہ کی رخصت کو استعمال کرتے ہوئے روزہ چھوڑ دیتے تھے. دیکھیے دوسری حدیث جو 182 ہے، حدیث نمبر 182 حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے. فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، کہ ہم لوگ سفر میں بعض لوگ روزے سے تھے، بعض لوگ روزہ نہیں تھے، یعنی افطار کیے ہوئے تھے. تو نہ روزے دار نے مفطر کو کوئی اس کی عیب جوئی کی یا اس کو برا بلا کہا کہ بھائی کیا بات ہے تم لوگوں نے روزہ نہیں رکھا، اور نہ ہی
جو مفطر تھے انہوں نے یہ کہا کہ آپ لوگ سفر میں ہیں، آپ لوگ کیوں روزہ رکھیں؟ ایسی کوئی بات دو طرف سے نہیں ہوئی. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں یہ بات ہوئی کہ کچھ لوگ روزہ رکھے ہیں، کچھ لوگ روزہ ترک کیے ہیں. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ معاملہ اختیاری ہے. چاہیں تو آپ روزہ بھی رکھیں، چاہیں تو آپ روزہ چھوڑ بھی سکتے ہیں، جو آپ کی سہولت کے اعتبار سے ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ کوئی بات ان کے لیے فکس یہ نہیں کہی تھی کہ تم لوگوں کو روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے یا چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے. پھر اس کے بعد اس حدیث سے جو مسائل مستنبط ہو رہے ہیں اس میں یہ کہ سفر میں آپ چاہیں تو روزہ چھوڑ سکتے ہیں، اس کا جواز ہے. اور دوسرا مسئلہ یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتر بتلایا، یعنی کہ صحیح بتلایا، کیونکہ کچھ لوگ روزے سے تھے اور کچھ لوگ افطار سے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے افطار کو بھی صحیح بتلایا. تو مطلب یہ ہے کہ معاملہ اختیاری ہے، چاہیں تو یہ کریں چاہے تو وہ کریں، جو سہولت ہو. اب یہی مسئلہ بعض ٹیکسی ڈرائیوروں کے ساتھ ہوتا ہے، یا جو ڈرائیور ہیں نارمل جو بسوں کے، جن کا کام ہی سال بھر ڈیوٹی کرنا ہے، سفر کرنا ہے، یا سب ڈرائیور ہیں، کنڈکٹر ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے بھی یہی مسئلہ ہے کہ اگر وہ چاہیں تو روزہ چھوڑ بھی سکتے ہیں، کیونکہ وہ سفر میں ہیں. پھر وہ ان کو سنڈے کی چھٹی رہے یا کسی اور دن کی چھٹی رہے، اس دن میں وہ قضا کرنا چاہیں تو بھی کر لے سکتے ہیں، لیکن اگر رکھنا چاہیں تو بھی رکھ سکتے ہیں، کیونکہ دیگر دنوں میں ان کے لیے مسئلہ اگر ہو سکتا ہے تو پھر وہ ایسا بھی کر سکتے ہیں. تیسری حدیث یہاں پر حدیث نمبر 183 حضرت ابو الدرداء کی حدیث ہے. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان میں ایک مرتبہ سخت گرمی کے عالم میں سفر کیا. گرمی کی شدت ایسی تھی کہ ہم میں کہ بعض لوگ اپنا ہاتھ سر پر رکھ لیتے تھے سخت گرمی کی وجہ سے، اور ایسے حالت میں صرف 2 لوگ روزے سے تھے. یہ سفر کے پورے قافلے میں ایک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتھ میں حضرت عبداللہ بن رواحہ، یہ 2 ہی سفر میں سخت گرمی کے عالم میں سفر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا. تو یہاں یہ مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر ایک آدمی اتنی شدت برداشت کر سکتا ہے گرمی کی کہ وہ موسم کی سختی کے باوجود روزہ پورا کر لے گا، اور سفر کی بھی ذمہ داری یا سفر کا مرحلے کو بھی وہ طے کر لے گا، تو پھر اس بات کا جواز رہتا ہے، اس بات کا جواز ہے کہ آدمی روزہ رکھ لے. کیونکہ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت ملا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت گرمی کے عالم میں آپ اور حضرت عبداللہ بن رواحہ روزہ رکھے تھے. تو ایسا نہیں ہے کہ اگر سخت گرمی ہو تو پھر ایسے عالم میں اگر آدمی سفر کرے تو پھر اس کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے، ایسی بات نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ثابت ہے کہ سخت گرمی کے عالم میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے تھے. یہ حدیث نمبر 183 کی بات تھی. حدیث نمبر 184 ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی. وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، فرأى زحاما ورجلا قد ظلل علیہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں دیکھا کہ ایک کافی بھیڑ جمع ہوئی ہے، ایک آدمی کو سایہ کیا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ ایک روزے دار ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لیس من البر الصیام فی السفر. صحیح مسلم کے الفاظ ایسے ہیں، علیکم برخصت اللہ التی رخص لکم. اللہ تعالیٰ کی جو رخصت تمہیں عطا ہوئی ہے اس کو استعمال کرو، اس کو لازم پکڑو. اب یہاں اس حدیث میں جو مسائل مستنبط ہیں اس میں سے یہ ہے کہ آدمی کے لیے روزہ رکھنے کی بھی اجازت ہے، روزہ چھوڑنے کی بھی اجازت ہے. اور یہاں پر جو حدیث میں یہ بات کہی گئی کہ لیس من البر الصیام فی السفر، کہ
سفر کے حالت میں روزہ رکھنا کوئی نیکی کا کام نہیں. تو کیا مطلب ہے اس حدیث کا کہ کیا یہ روزہ قبول ہوگا نہیں ہوگا, یا اس سے واجب ادا ہوگا یا نہیں ہوگا مشائخ؟ جی روزہ تو قبول ہو جائے گا, لیکن ہے نا مشقت سے رکھنے کی وجہ سے ان کا جی جی صحیح فرمائیے, مکمل کیجیے جملہ. جی اجر میں کچھ کمی ہو سکتی ہے. جی اور کچھ بتائیں گے؟ جی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو جملہ کہا لیس من البر الصیام فی السفر, کہ سفر کے حالت میں روزہ رکھنا یہ کوئی بڑی نیکی کا کام نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے کا یہ مقصد تھا کہ یہ ایسی کوئی نیکی نہیں ہے کہ جس کے لیے ایک دوسرے سے مسابقت کی جائے کہ بھائی ہم لوگ سفر پر جا رہے ہیں, وہ آدمی روزہ رکھ رہا ہے تو میں بھی رکھوں گا, وہ رکھ رہا ہے تو میں بھی رکھوں گا, چاہے مجھے برداشت ہوتا ہو نہ ہوتا ہو. ہر انسان کی طبیعت اپنی الگ ہوتی ہے, کوئی کمزور ہے, کوئی طاقتور ہے, کوئی کسی کی کیا کہتے ہیں قوت برداشت زیادہ ہے. ہاں تو یہ ہر ایک کی اپنی طبیعت کے اعتبار سے معاملہ الگ ہو سکتا ہے. 4 لوگ سفر میں جا رہے ہیں تو ضروری نہیں کہ 4 کے 4 روزہ رکھیں یا 4 کے 4 افطار کریں. 2 لوگ روزہ رکھتے ہیں, 2 لوگ افطار کرتے ہیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں.